جو 10 محرم کا دن ہے، عاشورہ کا دن ہے، اس دن آپ کو ایک کام کرنا ہے، اس دن آپ عہد کر لیں کہ آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہ ہوگی۔ اگر کوئی شرابی ہے تو شراب سے توبہ کرے۔ یہ ہے اصلی حسینی بننے کا نام۔ اس لیے کہتا ہوں، اس لیے سب کہتے ہیں نا میں حسینی ہوں، میں حسینی ہوں۔ اصلی حسینی وہ ہے جو 10 محرم کے دن یہ عہد کرے گا کہ آج کے بعد میری ایک بھی نماز قضا نہ ہوگی۔ امام حسین نے تو میدان کربلا میں نماز نہ چھوڑی، اور تم لوگ اپنے گھر میں پڑے پڑے نماز چھوڑ دیتے ہو اور پھر یہ کہتے ہو میں بھی حسینی ہوں، میں بھی حسینی ہوں۔ کائے کا حسینی بھائی؟ کیسا حسینی؟ اس کو حسینی کہا جاتا ہے کیا؟ اس لیے 10 محرم کے دن عہد کرنا ہے کہ میں اب جھوٹ نہیں بولوں گا، میں اب دھوکہ نہیں دوں گا، اب میں حسد نہیں کروں گا، اب میں تکبر نہیں کروں گا، اب میں بغض نہیں کروں گا، عداوت نہیں کروں گا، 2 نمبر کے کام نہیں کروں گا، حرام نہیں کماؤں گا، اپنے گھر والوں کو حرام نہیں کھلاؤں گا، جھوٹ نہیں بولوں گا، ہمیشہ سچ بولوں گا، 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھوں گا، فجر کی نماز روزانہ پڑھوں گا، شراب کو چھوڑوں گا، نشے کو چھوڑوں گا، داڑھی رکھوں گا، اور لباس جو ہے وہ امام حسین والا لباس پہنوں گا۔ یہ عہد کریں 10 محرم کے دن، تو اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ اصلی حسینی ہے۔ اگر آپ نے 10 محرم کے دن یہ عہد نہیں کرا اور آپ اب بھی ایسے ہو، 10 محرم کے بعد بھی آپ ایسے ہی ہو، تو آپ اصلی حسینی نہیں ہو، آپ بالکل اصلی حسینی نہیں ہو۔ تو آپ کو عہد کرنا ہے ان تمام چیزوں کا کہ جہیز نہیں لینا ہے، یہ جو گندی فلمیں دیکھ رہا ہو یہ فلمیں نہیں دیکھنا ہے، گانے نہیں سننا ہے، فلموں سے گانوں سے توبہ کرنا ہے، اور اب مجھے اپنے بیوی پر ظلم نہیں کرنا ہے، بچوں پر ظلم نہیں کرنا ہے، میں والدین کی نافرمانی نہیں کروں گا، مسجد کو ویران نہیں کروں گا کہ میری عمر گزر گئی، پورے 50 سال کا ہو گیا، میں 40 سال کا ہو گیا، یا میں اب بوڑھا ہو گیا، مرنے کے قریب ہوں، میں نے مسجد کو ویران کیا ہوا ہے، میری مسجد میری وجہ سے ویران ہے، اب میں مسجد کو ویران نہیں کروں گا۔ 10 محرم کے دن اگر آپ یہ عہد کرتے ہو تو ہی آپ اصلی حسینی ہو، ورنہ آپ اصلی حسینی نہیں ہو۔ اور ایک اور بات سن لیں آپ، دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک پیپر دے دیا، ایک چیپٹر دے دیا ہے، ہمارا امتحان ہوگا، تو ہمارے امتحان کا جو پیپر ہے وہ پیپر ہمارے پاس موجود ہے، جس کو قرآن کہا جاتا ہے، جس کو حدیث کہا جاتا ہے۔ یہ حدیث اور قرآن جو ہے یہ ہمارے پاس پیپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیے ہوئے ہیں۔ ان پیپروں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہوا ہے، ان پیپروں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہوا ہے کہ تمہیں کیا کام کرنا ہے، کون سے کام ہے جن کام کو کرنے سے تمہیں جنت ملے گی، کون سے کام ہے جن کام کو کرنے کی وجہ سے تم جہنم میں جاؤ گے۔ تو ان میں جو لکھا ہوا ہے کہ یہ کام کرو گے تو جنت میں جاؤ گے، قرآن میں، حدیث کی کوئی بھی کتاب لے لیں آپ، پوری دنیا کی کوئی بھی کتاب، تو کسی بھی حدیث میں یہ لکھا ہوا نہیں ہے کہ تم محرم کے دن شربت بناؤ گے تو جنت میں جاؤ گے، کھچڑا بناؤ گے تو جنت میں جاؤ گے، حلیم بناؤ گے تو جنت میں جاؤ گے، بریانی بناؤ گے تو جنت میں جاؤ گے، لوگوں کی دعوت کرو گے تو جنت میں جاؤ گے، سبیلے لگاؤ گے روڈوں پر تو جنت میں جاؤ گے، ماتم کرو گے تو جنت میں جاؤ گے، غم بناؤ گے تو جنت میں جاؤ گے، شوق کرو گے تو جنت میں جاؤ گے۔ یا کہیں ایسا ہے ہی نہیں، کسی بھی کتاب میں نہیں ہے، دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس میں ہاں شیعوں کی کتاب ہے جن میں لکھا ہوا ہے، لیکن اہل سنت والجماعت جن کتابوں کو فالو کرتے ہیں ان میں سے کسی کتاب میں لکھا ہوا نہیں ہے کہ تم محرم کے دن یہ ساری خرافات کرو گے، بدعت کرو گے، یہ ساری رسم کرو گے تو جنت میں جاؤ گے۔ ایسا قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ بتا دیا ہے اور ہمارے پاس صاف قرآن میں اور حدیث میں موجود ہے کہ کون سے کام سے جنت ملے گی، تو ہم یہ کام نہیں کریں گے جو قرآن و حدیث میں نہیں ہے۔ اور دوسری بات، قیامت کے دن ہم سے یہ پوچھا ہی نہیں جائے گا تو نے سبیلے لگائی نہیں لگائی، شربت بنایا نہیں بنایا، حلیم بنایا نہیں بنایا، کھچڑا بنایا نہیں بنایا، ماتم کیوں نہیں کیا، اور اپنے آپ کو مارا کیوں نہیں، نوحہ کیوں نہیں کیا، ماتم کیوں نہیں کیا، یہ پوچھا ہی نہیں جائے گا۔ جب یہ ہم سے پوچھا ہی نہیں جائے گا تو ہم کیوں کریں؟ جو ہم سے پوچھا جائے گا، نماز کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا، قرآن کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا، داڑھی کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا، حسن سلوک، صلہ رحمی کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا، والدین کے ساتھ نافرمانی کر رہے ہو یا فرمانبردار ہو یہ ہم سے پوچھا جائے گا۔ تو جو ہم سے پوچھا جائے گا ہم اس چیز پر کوشش کریں نا، جو ہم سے پوچھا ہی نہیں جائے گا اس چیز کے لیے ہم کیوں کوشش کریں؟ بتاؤ، کیوں فضول خرچی کریں، کیوں بدنام ہوں ہم، کیوں اسلام کو بدنام کریں، کیوں ان چیزوں کے لیے ہم اتنی محنت کریں، روڈوں پر پورا دن پھرنا علم لے کر، کیوں؟ جب سے پوچھا نہیں جائے گا علم کے بارے میں، تعزیہ کے بارے میں، تو لہٰذا صاف سی بات ہے جو ہم سے نہیں پوچھا جائے گا ہم وہ کام ہرگز نہیں کریں گے، جو ہم سے پوچھا جائے گا ہم وہ کام کریں گے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے قیامت کے دن یہ پوچھا، بعض لوگ یہ بولتے ہیں حضور پوچھیں گے، اگر حضور نے ہم سے یہ پوچھا کہ تو نے ماتم کیوں نہیں کیا، سبیلے کیوں نہیں لگائی، شربت کیوں نہیں بنایا، شربت تقسیم کیوں نہیں کیا، اور کھچڑے کیوں نہیں بنائے، تو نے جو اتنے سارے ماتم ہے، یہ سب پنجے ہے، تعزیے ہے، علم ہے، تو نے کیوں نہیں کیے، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے پوچھنے لگے تو ہم حضور کو ادباً بولیں گے یا رسول اللہ آپ یہ بتائیں کہ آپ نے کہاں ہم سے کہا ہے، آپ یہ بتائیں، آپ اپنی کوئی حدیث پیش کریں جس حدیث میں آپ نے کہا ہو کہ تعزیے اٹھاؤ، علم اٹھاؤ، پنجے اٹھاؤ، ان سے منت مانگو، سبیلے لگاؤ، شربت لگاؤ، کھچڑے بناؤ، دعوتوں میں آؤ جاؤ۔ اگر آپ نے کہیں کہا ہے تو ہمارا سر ہے، آپ جو سزا دینا چاہیں ہم سزا بھگتنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ایسا ہے نہیں کہیں۔
جب کسی حدیث میں ہے نہیں تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بولیں گے یا رسول اللہ یہ ایسا کہیں ہے ہی نہیں، نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ امام بخاری نے ہمیں بتایا، نہ امام اعظم ابو حنیفہ نے ہمیں بتایا، نہ کسی عالم نے، نہ کسی بزرگ نے، نہ کسی استاد نے ہمارے نے، نہ کسی ہمارے مول صاحب نے، مفتی صاحب نے یہ بتایا ہی نہیں، یہ ہے نہیں تو ہم نے اس لیے نہیں کیا۔ لہٰذا جب آپ نے بتایا نہیں، ہاں جو آپ نے بتایا ہے ہم نے وہ کام کیا ہے۔ آپ نے بتایا نماز پڑھو، آپ نے کہا کہ آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، تو یا رسول اللہ میری پوری زندگی دیکھ لیں، آپ میرا رجسٹر اٹھا کر دیکھ لیں آپ کہ میرے رجسٹر میں ایک نماز بھی قضا نہیں ہے، میں نے پوری نمازیں پڑھی ہیں۔ حضور جو آپ نے فرمایا میں نے ان باتوں پر عمل کیا، جو آپ نے نہیں فرمایا کہ میں نے ان باتوں پر عمل نہیں کیا، ہم حضور کے بول سکتے ہیں؟ حالانکہ اور کہیں ہے ہی نہیں، جب کہیں ہے ہی نہیں تو حضور دکھائیں گے بھی نہیں، تو حضور تو ہمیں بھاگ کر اپنے سینے سے لگا لیں گے، اپنے گلے لگا لیں گے اور آب کوثر ہمیں پیش کریں گے، کیونکہ جب یہ ہے ہی نہیں کہیں۔ اگر حضور ہم سے پوچھنے لگے کیوں، ہم نہیں کریں گے، ہرگز ہم نہیں کریں گے۔ جتنے بھی خرافات 10 محرم کے دن ہو رہے ہیں ہم ان میں سے ہرگز ایک کام بھی نہیں کریں گے، وہ اس لیے نہیں کریں گے حضور نے نہیں فرمایا۔ اگر قیامت کے دن حضور ہم سے پوچھنے لگے تو ہم حضور کے ایک ہی بات بولیں گے، یا رسول اللہ آپ دکھا دیں، آپ نے کہاں فرمایا آپ دکھا دیں۔ تو حضور کیونکہ حضور نے کہا ہی نہیں تو حضور دکھائیں گے بھی نہیں، جب دکھائیں گے نہیں حضور تو ہماری نجات بھی آسانی سے ہو سکتی ہے۔ اس لیے ادباً گزارش ہے، دیکھو ہم آپ کے خیر خواہ ہیں، ہم آپ کے کوئی دشمن نہیں ہیں، ہم آپ کے کوئی ایسا نہیں ہے کوئی آپ کے دشمن ہے آپ کو مار دیں گے، چیر دیں گے، پھاڑ دیں گے، ہم آپ کے خیر خواہ ہیں، اور ہمارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ذمہ داری ڈالی ہے، اور ہم وارثین انبیاء ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین کو چھوڑ کر گئے ہیں اسی دین کو اسی طرح پیش کرنا یہ ہمارا کام ہے بس۔ اور میں بارہا یہ کہتا ہوں کہ ہم اسلام کو بتانے والے ہیں، اسلام کو بنانے والے نہیں ہیں۔ الحمدللہ ہماری ذمہ داری، ہم اسلام کو بتاتے ہیں، اسلام کو بنانے والے نہیں ہیں۔ تو لہٰذا جتنا دین نازل ہو چکا تھا حضور کے زمانے میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، دین یہی ہے جو اب تک نازل ہو چکا ہے، صرف اسی پر عمل کرنا ہے، اس کے بعد آپ کو کسی اور چیز پر عمل نہیں کرنا ہے۔ لہٰذا اب ہمیں کسی نئی چیز پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، قطعاً ضرورت نہیں ہے۔